اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، آج کی عبقری لاہوتی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو جنات اور انسانوں کی شادیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ کیا واقعی ایسا ممکن ہے یا یہ سب افسانے ہیں؟ اس کے بارے میں علامہ لاہوتی کیا کہتے ہیں؟ آئیے آج کا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ علامہ لاہوتی اپنی کتاب جنات کا پیدائشی دوست میں لکھتے ہیں، پچھلے دنوں میرے پاس ایک آدمی آیا جس کا تعلق پنجاب کے شہر ہارون آباد سے تھا۔ وہ ایک ایسی مصیبت میں مبتلا تھا جو ظاہر بھی نہیں کر سکتا تھا اور چھپا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے آتے ہی مجھے ایک دستی کاغذ خط کی شکل میں پکڑا دیا۔ اس میں لکھا تھا، میرا نام فلاں فلاں ہے، میں اپنے علاقے میں بڑا ذمہ دار ہوں، بہت اچھی کپاس کی اور گندم کی کاشت ہوتی ہے، بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، گھر ہے، ذمہ دارہ ہے، زندگی بہت سکھی گزر رہی ہے۔ لیکن ایک روگ مجھے کھائے جا رہا ہے جس کا میں نے کچھ لوگوں کے سامنے اظہار کیا لیکن اس کا حل نہیں ہو سکا۔ پھر میں نے استخارے کیے، مسنون دعا کسی کے کہنے پر مسلسل سارا دن پڑھنا شروع کر دی۔ پہلے تو فوٹو کاپی کرا کر جیب میں رکھ لی، پھر کچھ دنوں کے بعد وہ یاد بھی ہو گئی۔ پھر اللہ سے کہنا شروع کر دیا، یا اللہ مجھے اس کا کوئی حل بتا۔ تو خواب میں آپ کی شکل، آپ کا نام اور آپ کا مکمل پتہ بتایا گیا۔ اب میں بڑی مشکل سے آپ تک پہنچا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں ابھی جوان تھا اور شادی کو 3 سال ہوئے تھے۔ میرے گھر میری بیٹی پیدا ہوئی۔ میرے چونکہ پہلے 2 بیٹے تھے۔ بیٹی کے پیدائش پر میں بہت خوش ہوا اور میں نے بہت سی مٹھائی بانٹی۔ لوگ آ رہے تھے اور مٹھائی لے رہے تھے۔ ایک خاتون ایک دفعہ لے گئی، دوسری دفعہ لے گئی، جب تیسری دفعہ آئی تو میں نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما، کہنے لگی، میرا منہ میٹھا کر دے، تیرا جسم میٹھا کر دوں گی۔ نامعلوم اس کے بول میں کیا تاثیر تھی، حالانکہ وہ بالکل بری اور بد شکل خاتون تھی۔ میں نے اسے ڈھیر ساری مٹھائی دے دی۔ ہارون آباد کا ذمہ دار آگے لکھتا ہے، رات کو سویا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہنے لگے، تیری شادی ہم ایک جن عورت سے کرنے لگے ہیں۔ میں نے کہا، میں تو پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ کہا، نہیں، وہ عورت جو آج تیرے پاس مٹھائی لینے آئی تھی اس کا اصرار ہے کہ میری اس سے شادی کرو، اور ہمیں حکم ملا ہے کیونکہ وہ عورت مالدار ہے اور ہم اس کے غلام ہیں۔ مجھے اٹھا کر لے گئے، میں احتجاج کرتا رہا لیکن میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ زبان تو ہل رہی ہے لیکن لفظ نکل نہیں رہے۔ وہ زندگی کا پہلا موقع تھا جب میں نے اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کیا۔ بہت دور لے جانے کے بعد سرسبز پہاڑیاں تھیں، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کشمیر کی پہاڑیاں ہیں۔ وہاں ہر طرف کھانے پک رہے تھے، گہما گہمی تھی، کچھ موسیقی اور شادیانے بھی بج رہے تھے، ہر طرف خوشی کی آوازیں تھیں۔ مجھے ایک بہت خوبصورت لباس پہنایا گیا اور میں اس خوبصورت لباس میں دلہا بن گیا۔ ہارون آباد کا ذمہ دار آگے لکھتا ہے، میں پچھلے سارے غم بھول گیا، میرے اندر بھی نئی شادی کی امنگ پیدا ہوئی۔ پھر باقاعدہ شرعی طور پر میرا نکاح ہوا، ایجاب و قبول ہوا اور پھر مجھے اٹھا کر دلہن کے کمرے میں پہنچایا گیا۔ میری بیوی واقعی کوہ کی پری کی طرح تھی۔ اس کا حسن و جمال ویسا ہی تھا جیسے کسی کوہ کی پری کا ہوتا ہے۔ اس کا خوبصورت سراپا، اس کا جسم، اس کی خوبصورت آنکھیں، خوبصورت گردن، گلابی ہونٹ، مہکتے رخسار، نشیلی پلکیں، دلربا آواز، خوبصورت ہاتھ اور کلائیاں، اور سارا جسم سونے اور ہیرے جواہرات سے لدا ہوا تھا۔ میں نے رات اس کے ساتھ شب بسری کی۔ صبح خود ہی کہنے لگی، اب میرے غلام آپ کو چھوڑ آئیں گے۔ اپنی انسانی بیوی سے اس کا اظہار مت کرنا ورنہ وہ ناراض ہوگی۔ خط میں اس نے مزید لکھا، علامہ صاحب، اس کہانی کو سال ہر سال ہو گئے ہیں۔ میری جننی بیوی جس کا نام عنایتاں اور میں اسے دلربا کہتا ہوں، بس میری دلربا کے ساتھ ایسی محبت بھری کہ اس سے میرے اب 7 بچے ہیں جو کہ جن ہیں۔ ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ شادی سے پہلے میں بہت غریب تھا، مگر جب میری دلربا سے شادی ہوئی، دولت، مال، چیزیں اور انعامات خداوندی مجھ پر بارش کی طرح برسی۔ ہمارے دن رات سال ہر سال سے اسی طرح گزر رہے ہیں۔ ہارون آباد کا ذمہ دار آگے لکھتا ہے، اب مجھے اپنی جناتی اولاد کی شادیوں کی فکر ہے۔ میں پریشان ہوں اس وجہ سے کہ جناتی اولاد کی شادیوں کا کیا کروں، کیسے کروں۔ جنات میرا رشتہ لینے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا باپ انسان ہے۔ یہ جن تو ہیں لیکن خالص جن نہیں۔ میں بہت پریشان ہوں، برائے کرم میری پریشانی کا ازالہ کریں۔ مسلسل استخارے کے بعد آپ کا پتہ، آپ کا نام اور 100% آپ کا حلیہ بتایا گیا تھا۔ خط ختم ہوتا ہے۔
علامہ لاہوتی فرماتے ہیں، میں نے اس کی بات سنی تو مسکرا دیا۔ میں نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں جنات سے عرض کروں گا، وہ رشتوں کے معاملے میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ کے فضل سے اس کی اولاد کی شادیاں ہو گئیں۔ ہاں، میں نے اسے ایک چیز ضرور بتائی، چونکہ جن جنات نے آپ کے رشتے ٹھکرائے تھے وہ کہیں آپ کی اولاد پر جادو نہ کر دیں۔ تو یا کا خار کا وظیفہ خود بھی، انسانی بیوی بھی، جن بیوی اور اس کے بچے بھی سب پڑھتے رہیں اور اس کے نقش بھی پیتے رہیں۔ آج وہ اتنا خوش ہے، اس کی بیوی مجھ سے ملنے آئی، یعنی جنی بیوی۔ اس نے شکریہ ادا کیا، ڈھیروں ہدیے لائے، گفٹ لائے، جو میں نے غریبوں میں تقسیم کر دیے اور ضرورت مندوں کو دے دیے۔ علامہ لاہوتی فرماتے ہیں کہ انسان اور جنات کی شادیوں کے کیس میرے پاس بہت آتے ہیں۔ میری ابتدائی زندگی میں جب میرا جنات سے تعارف ابھی ابتدائی تھا، میں ان چیزوں کو حقیقت سے بہت دور سمجھتا تھا اور حیرت بھی ہوتی تھی، بلکہ بعض اوقات تو میں خود کو جھٹلا دیتا تھا کہ یہ حقیقت نہیں، جنات سے کیسے شادی ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر مسلسل جنات سے دوستی کے بعد میرے ساتھ یہ حقیقت کھلنا شروع ہوئی کہ جنات سے انسان کی شادیاں ہو سکتی ہیں۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میرے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے، ہمیں تو ایک مسئلہ درپیش ہے۔ میں نے پوچھا کیا؟ تو کہنے لگے کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے بیٹے پر پہلے ابتدائی طور پر دورے پڑنا شروع ہوئے اور دورے بڑھتے گئے۔ اس کا مستقل علاج کرایا، ڈاکٹروں اور نفسیاتی ڈاکٹروں کو دکھایا، پھر کچھ عاملوں کو دکھایا، کسی کی سمجھ میں کوئی کیس بالکل نہ آیا۔ آخرکار ایک بزرگ کے پاس لے گئے تو انہوں نے اس جن کی حاضری کرائی تو وہ جن نہیں تھا بلکہ جنی تھی۔ کہنے لگی، میں مسلمان جنی ہوں، بیوہ ہوں، مجھے کسی ساتھی اور شوہر کی تلاش تھی۔ آپ کا بیٹا نمازی ہے، ذاکر ہے اور روزے دار ہے، مجھے یہ پسند آیا تو میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اس سے اپنے ازدواجی تعلقات قائم کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن چونکہ میں نے 5 حج کیے اور مجھے پتہ ہے کہ ازدواجی زندگی کے لیے نکاح کا ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے مجھے اجازت دیں، میں آپ کے بیٹے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے والدین کہنے لگے کہ ہم تو اجازت نہیں دیں گے، اور نہ ہی ہماری برادری میں، یہ نسلوں میں، یہ زندگی میں ایسی کوئی کہانی ہم نے سنی ہے۔ وہ کہنے لگی، میں آپ کی منت کرتی ہوں کہ آپ اجازت دے دیں، آپ کہیں تو میں آپ کی برادری کے بڑوں کے پاس چلی جاؤں گی اور انہیں مناؤں گی اور ان کی منت کروں گی۔ میں جنات کی مخلوقات میں سے ہوں، میرے پاس طاقت بھی ہے اور زور بھی ہے، لیکن میں یہ طاقت اور زور ناجائز استعمال نہیں کرنا چاہتی۔ آپ مہربانی کریں اور میرا ساتھ دیں، اور میں ہر حال میں اس نوجوان کو اپنا شوہر بنانا چاہتی ہوں۔ ہم نے انکار کر دیا اور وہ چلی گئی۔ وہ صاحب کہتے ہیں، اب ہمارے بیٹے کے بقول کہ وہ کبھی کبھی آتی تھی اور پھر اس نے ہماری برادری کے بڑوں کے خواب میں بھی آنا شروع کیا۔ پہلے تو خواب سمجھتے رہے، پھر ان بڑوں نے ہم سے رجوع کیا کہ اصل بات کیا ہے، تو ہم نے ان سے کہا کہ اصل تو حقیقت یہی ہے کہ وہ عورت جنی ہمارے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اب ہم اس کو شادی کی اجازت کیسے دیں؟ ہم نے اپنے بیٹے کی منگنی اس کی پھپھی کے گھر کر رکھی ہے۔ برادری والے بھی حیران کہ یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا۔ جادو کا زور کیا گیا، لیکن وہ جن لڑکی کسی طرح بھی جانے کو تیار نہیں تھی۔ لڑکے کی ماں کہنے لگی کہ ایک دن ہمارے گھر میں ایک فقیر عورت نے سوال کیا، وہ نقاب اور برقعے میں تھی، اور وہ ہمارے گھر کے اندر آ گئی۔ ہم نے اس کا سوال پورا کیا، کہنے لگی، مجھے پانی پلائیں۔ جب ہم نے اسے پانی پلانے کے لیے گلاس میں پانی دیا اور اس نے جب اپنا نقاب ہٹایا تو وہ ایک جوان اور نہایت خوبصورت لڑکی تھی، جس کے روپ، نکھار اور حسن و جمال کو دیکھ کر ہم خود حیران ہو گئے۔ اس نے پانی پیا، پانی پینے کی دعا پڑھی اور ہمیں دعائیں دینے لگی، اور ٹھنڈا سانس بھر کر کہنے لگی، آپ مجھے اس گھر کی خدمت دیں گے؟ ہم کہنے لگے، نہیں، ہمارے پاس پہلے کام کرنے والی ایک خادمہ ہے۔ وہ ہوبرو لڑکی کہنے لگی، میں آپ کے گھر کی بہو بننا چاہتی ہوں۔ ہم حیران ہو گئے۔ ہم نے کہا، نہیں، ہمارے لڑکے کی پہلے سے بات طے ہو چکی ہے۔ وہ فقیرنی کہنے لگی، نہیں، اگر آپ مجھے اپنے گھر کی بہو بنا لیں تو میں آپ کی بہت خدمت کروں گی، آپ کے لیے سارا کام کروں گی، حتیٰ کہ آپ کی بخشش کے لیے اعمال کروں گی، کروڑوں کی تعداد میں کلمہ پڑھوں گی، قرآن پڑھوں گی۔ میں قرآن کی حافظہ اور قاریہ ہوں۔ میں اقراہٹ کے مدرسے میں بہت عرصہ پڑھتی رہی ہوں۔ پھر اس نے کراچی کے ایک مدرسے کا پتہ بتایا کہ وہاں بھی پڑھتی رہی ہوں۔ پھر ایک معلمہ سے میں نے قرآن اور تجوید سیکھی ہے۔ آپ مجھے اپنی بہو بنا لیں۔ لڑکے کی ماں کہنے لگی، ہم حیران ہوئے کہ تو کہاں کی رہنے والی ہے، کون ہے؟ تو فوراً کہنے لگی، میں وہی ہوں جو آپ کی کئی عرصے سے منت کر رہی ہوں۔
ہم ایک دم ڈر گئے. کہنے لگی آپ ڈریں نہیں, آپ ڈریں گے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی. ہم نے کہا چلی جا. وہ رونے لگی, فریاد کرنے لگی مجھے قبول کر لیں, آپ چاہیں اپنے بیٹے کی شادی کہیں اور کر لیں, میں زبردستی بھی اس سے شادی کر سکتی ہوں, اس سے اپنے ازدواجی تعلقات قائم کر سکتی ہوں, لیکن میرا دین اور میری شریعت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا, آپ مجھے قبول کر لیں. لڑکے کی ماں کہنے لگی, وہ اتنا روئی کہ ہمارا بھی دل بھر آیا. جنی کہنے لگی میں لاوارث ہوں, میری ماں فوت ہو گئی, باپ نے آوارگی اختیار کر لی, میرے 4 بھائی ہیں جو خود آزاد پرست زندگی گزار رہے ہیں. میری ماں کی خواہش تھی کہ میری بیٹی اور بیٹے نیکی کی طرف آئیں, گھر میں سے کوئی بھی نیک نہیں بن سکا, بس میں آ گئی. میں اب نیکی میں ہی آنا چاہتی ہوں تاکہ میری ماں کی قبر ٹھنڈی رہے اور اس کو سکون ملتا رہے. لڑکے کی ماں کہنے لگی, وہ یہ کہہ کر چلی گئی کہ میں آئندہ بھی آپ کی منت کرتی رہوں گی. لڑکے کی ماں کہنے لگی کہ آخر ہم سب گھر والے سر جوڑ کر بیٹھے اور فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو اجازت دے دی جائے, اور اب ہم نے اس کو اجازت دے دی ہے. گزشتہ 6.5 ماہ سے اس کی شادی ہو گئی ہے. شادی کی ترتیب کچھ یوں بنی کہ قوم جنات ہمارے بیٹے کو اٹھا کر لے گئے. 3 دن وہ وہاں رہا, لیکن 3 دن مسلسل ہمارا اس سے رابطہ رہا. کسی نامعلوم کال سے, جس میں موبائل میں نمبر نہیں آتا تھا, فون کرتا تھا کہ میں خیریت سے ہوں. بیٹے نے اپنی شادی کی جو داستان سنائی وہ آپ بھی سنیں. وہ کہنے لگا, میں جب وہاں پہنچا تو مجھے خوبصورت لباس پہنایا گیا جو کسی دور میں ہم مغل بادشاہوں کا لباس سنتے تھے, جس میں خوبصورت تاج, شیروانی, شاہی جوتا اور ہاتھوں میں ہیرے جواہرات اور سونے کے کنگن, گلے میں سونے کے ہار تھے. وہ لڑکی بہت مالدار ماں باپ کی بیٹی تھی. باپ نے تو اپنا مال ضائع کیا, لیکن ماں نے اس کا مال اپنے سارا ورثہ اسی کو دیا اور اس نے اس کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا. اس نے بتایا کہ وہاں بہت بڑے عالم جنات اس میں موجود تھے, بڑے بڑے ولی تھے. انہوں نے ہمارا نکاح پڑھایا. نکاح کے بعد ہم ایک بہت بڑے محل میں داخل ہوئے جو میری عقل اور شناسائی سے بہت دور تھا. اس محل میں جب ہم پہنچے تو وہاں جگہ جگہ کمرے تھے, تخت تھے, جنات عورتیں, خادمائیں تھیں. 3 دن میں وہاں رہا. تیسرے دن ہمارا ولیمہ ہوا, اور ولیمے میں بہت بڑی تعداد میں دور دراز کے جنات موجود تھے. آخر وہ مجھے میرے گھر چھوڑ گئے. اب میری بیوی میرے پاس شب بسری کے لیے آتی ہے. لڑکے کی ماں کہنے لگی کہ میرے بیٹے کے بقول اس کی بیوی امید سے ہے, دعا کریں اللہ پاک بیٹا عطا فرمائے. اب یہ واقعات سن سن کر میرے لیے یہ داستانیں پرانی ہو گئی ہیں, میرے لیے یہ واقعات نئے نہیں ہیں. دوستو, علامہ لاہوتی کے بیان سے انسانوں اور جنات کی شادیوں کے بارے میں کھل کر حقیقت ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ یہ واقعی سچ ہے کہ انسان اور جنات کی شادیاں ہو سکتی ہیں, لیکن یہ اس انسان کے حالات و واقعات پر منحصر ہے, اور کسی بھی انسان کو ایسی کوشش اپنی طرف سے ہرگز نہیں کرنی چاہیے.